بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. مشاهدين ومشاهدات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے آیات الصیام کی تفسیر، یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی، وہ کتاب اس مہینے کے بارے میں اور اس کے روزوں کے بارے میں کیا فرماتی ہے. آئیے ان آیتوں کی تفسیر جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فضیلت الشیخ ڈاکٹر منظور احمد المدنی حفظہ اللہ کی زبانی. میں شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آئیے اس سلسلے کی پہلی کڑی ملاحظہ کرتے ہیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین و سامعات، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ان آیتوں کی تفسیر پیش کی جائے گی جن کا تعلق روزے سے. سورہ بقرہ کی 183 آیت سے لے کر 185 آیت تک ان آیتوں کے اندر روزے کے احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں ان آیتوں کی تفسیر اور تشریح کی جائے. محترم سامعین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، ایسے ہی جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مومنوں سے خطاب فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم کو اگلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ نہایت ہی اہم ہے. تو روزے کی فرضیت کو بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ عبادت کتنی اہم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا. اور یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ ایمان والے جب اس حکم کی تعمیل کریں گے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور وہ اپنے ایمان میں بڑھوتری لا پائیں گے. تو روزے اور ایمان کا گہرا تعلق. بہت سی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا لفظ ذکر فرمایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اسی طرح من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. تو روزے اور ایمان کا گہرا تعلق ہے تاکہ مومن بندہ اس حکم کی تعمیل میں خصوصی دلچسپی
لے اور اپنی ایمان کو تر و تازہ کرے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ روزہ کی فرضیت جہاں اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، وہیں حدیثوں سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، انہی 5 چیزوں میں ایک روزہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اس پر علماء امت کا اجماع ہے کہ روزہ تمام مسلمانوں پر رمضان کا روزہ فرض ہے، اور اس حکم کو عام طور پر مسلمان جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رمضان کے روزے تم پر پچھلی امتوں کی طرح فرض قرار دیے گئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس تشبیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس عبادت کی اہمیت کو بتائے، روزے کی اہمیت کو بتائے کہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے، کہ یہ صرف تم پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض قرار دیا گیا تھا۔ اتنی عظیم اور اتنی اہم عبادت ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض قرار دیا گیا تھا، اور یہ ایسی عبادت ہے جو نفع بخش ہے، جس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں ہر امت کے لیے، اس لیے فرض قرار دیا گیا۔ ہر امت کے لیے ہر زمانے میں یہ عبادت اہم رہی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے جیسے پچھلی امتوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، ایسے تمہارے اوپر بھی فرض قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے اس تشبیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ عبادت، اس کو تم ثقیل اور بھاری بھرکم مت سمجھو، یہ پرمشقت عبادت مت سمجھو، یہ ایسی عبادت ہے جو بآسانی ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں نے کیا، اس لیے تم کو بھی بڑھ چڑھ کر اس عبادت کو ادا کرنی چاہیے اور اس کو ثقیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ گویا امت اسلامیہ کے لوگوں کو اس عبادت کو انجام دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تشبیہ کے ذریعے ابھارنا چاہتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس ٹکڑے میں روزے کے اہم مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو تقوی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اطاعت و فرما برداری کے کاموں کو انجام دے اور اجتناب کرے برائیوں سے، بے حیائیوں سے اور برے اعمال سے، یہی تقوی۔ رمضان کے اندر مومن بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اس کی اتباع کرتا ہے اور برے اعمال سے بچتا ہے اور متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو گویا تقوی کا ایک اہم سبب روزہ رکھنے سے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خیر کے کام میں آگے بڑھے اور شر کے اعمال سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچائے رکھے۔ تو یہ تقوی انسان کے اندر جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی قوت بہیمیت، شہوانیت کم ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، کہ روزے کی وجہ سے انسان بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ تو تقوی جو اہم بنیادی مقصد ہے روزے کا، اس اہم بنیادی مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو روزہ رکھتے وقت سامنے رکھنا چاہیے، اور اس پیمانے پر اپنے روزے کو جانچنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، روزے کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔
اگر نہیں ہو رہا ہے تو اپنے روزے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے روزے کے اندر کہاں کمی اور کہاں خلل، تو تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تقوی کی بنیاد پر مسلمانوں کے اور روزے داروں کے اخلاق سنورتے ہیں، اس کے اعمال درست ہوتے ہیں اور کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اہم مقصد کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایاما معدودات، یہ روزے تمہارے اوپر جو فرض قرار دیے گئے یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سال بھر کا روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا یا 6 مہینے کا یا 2 مہینے کا، بلکہ گنتی کے چند دن، 1 مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا، 29 اور 30 دن کا روزہ۔ تو اس کو تم ثقیل مت سمجھو، یہ ایسے گنتی کے چند دن جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ان ایام کی اہمیت کو تم سمجھو، اتنی بھلائی اور خیر کو جو یہ روزہ سمیٹے ہوا ہے، اس روزے کی اہمیت کو جانو، اس لیے کہ چند دنوں کے مہمان ہیں، یہ چند دنوں کے مہمان ہیں، یہ مہینہ آئے گا گزر جائے گا، اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی عظمت کو جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو، یہ چند دنوں کے لیے۔ تو چند دنوں کو بتا کر کے اللہ رب العالمین مزید مسلمانوں کو ابھارنا چاہتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کرو اور اسے ضائع نہ ہونے دو اور غفلت میں اپنے ان ایام کو نہ گزارو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چند دنوں میں جو روزہ فرض قرار دیے گئے ہیں ان تمام دنوں کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو دن روزے کے ہیں ان تمام دنوں کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2-4 دن 10 دن روزہ رکھ کے روزہ رکھ لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ گنتی کے جو چند دن ہیں ان تمام دنوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن تم میں سے جو لوگ بیمار ہیں یا سفر پر، تو ایسے لوگ اپنے گنتی کے دنوں کو بعد میں پورا کریں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جہاں روزے کو تمام لوگوں پر فرض قرار دیا، تمام عاقل بالغ مسلمان پر اور صحیح اور مقیم پر فرض قرار دیا، وہیں رخصت بھی رکھی کہ جب عذر ہو، جب کوئی پریشانی لاحق ہو، جیسے بیماری ہے یا سفر آ جائے، تو چونکہ ان دنوں میں مشقت اور پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایک تو روزہ ہے، اوپر سے اگر انسان بیمار ہو جائے اور یا سفر میں چلا جائے تو عام طور پر مشقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں رخصت رکھی اور کہا کہ جو شخص بیمار ہے اور یا مسافر ہے اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اور دنوں میں روزہ رکھے اور اپنے روزے کو قضا کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں رخصت رکھی مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ تو مریض اور مسافر، مرض یا سفر کا ہونا یہ عذر ہے، اور بھی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعذار بیان فرمائے کہ کس بنیاد پر ہم روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں، کس بنیاد پر ہم روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی میں حیض اور نفاس، عورتوں کو اگر حیض اور نفاس لاحق ہو جائے تو وہ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے اور اپنے روزے کو بعد میں قضا کریں گے۔ اسی طرح سے وہ دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت جو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کر رہی ہیں، علماء نے ایسے لوگوں کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھیں گی اور قضا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ روزہ کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، فَأَفْطَرَ، جو لوگ روزہ کی استطاعت رکھتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں،
ففدیۃ طعام مسکین، تو وہ اپنے اس روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ حکم جو تھا، یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھنا چاہے اس کے لیے گنجائش تھی کہ وہ روزہ نہ رکھے، استطاعت کے باوجود روزہ نہ رکھے اور اپنے ان روزے کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ حکم جو ہے ابتدائی اسلام میں تھا، ابتدائی اسلام میں تھا کہ جو شخص روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن یہ حکم بعد والی آیتوں سے منسوخ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو شخص اس مہینے کو پالے وہ ضرور روزہ رکھے۔ تو اس آیت کے ذریعے وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اب جس کے پاس روزہ کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے اوپر روزہ رکھنا نہایت ضروری اور واجب۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں مشقت اور پریشانی محسوس کرتے ہیں، جو لوگ جیسے بیمار شخص یا بڑے بوڑھے لوگ، بڑی بوڑھی عورتیں، ایسے لوگ جو نہایت بزرگ ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں اور روزہ رکھنے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ یعنی یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھے، وہ کمزور قسم کے لوگ جو روزہ رکھنے میں نہایت مشقت محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اپنے روزے کے بدلے ایک مسکین کو، یا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو شخص نیکیوں میں سبقت کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کر رہا ہے اور اپنے روزے کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اگر ایک مسکین کے بدلے 2 مسکین کو، 3 مسکین کو کھانا کھلا دے ایک روزے کے بدلے میں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے اور یہ ان کے لیے یعنی اچھی بات۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنے میں ہی بھلائی ہے اگر تم روزے کی حقیقت کو جانتے ہو۔ محترم سامعین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مستطیع حضرات کے لیے جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے اور اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنے میں ہی بھلائی ہے۔ روزہ رکھنے کی جو بات ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی حقیقت کو سمجھ جاؤ، روزہ کے اندر جو بھلائی ہے، جو خیر ہے، جو منافع ہیں، جو مصالح ہیں، اگر اس کا علم تمہیں ہو جائے تو تم ضرور روزہ رکھو گے اور روزہ رکھنے میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یا روزہ رکھنے کے بعد اس کا فائدہ جو تم اپنے آپ پر محسوس کرو گے تو تم جان لو گے کہ روزہ رکھنے میں ہی بھلائی ہے۔ محترم سامعین، آیات الصوم یعنی روزے کی آیات سے متعلق جو تفسیر ہے اس کو ہم نے چند حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ ہم یہاں مکمل کرتے ہوئے ان آیتوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس آیت کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزہ کو فرض قرار دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزہ صرف اسی امت پر فرض نہیں قرار دیا گیا بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض قرار دیا گیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس روزے کی حکمت یہ ہے
کہ انسان اور روزے دار متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے چند دنوں کے ہیں، ایک مہینہ بھر کے روزے ہیں، اس لیے اس مہینے کی قدر کرو، اس کی تعظیم کرو اور اس کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پانچواں فائدہ یہ بتایا کہ اگر بیماری لاحق ہو، اگر انسان سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے مسلسل رکھے یا مسلسل نہ رکھے، یا کہ جب بھی میسر ہو وہ اگلے رمضان سے پہلے روزہ رکھ لے۔ اس کے بعد اس شخص کا بیان ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور نہایت کمزور اور ضعیف ہے، وہ اپنے روزے کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کتنا کھانا کھلائے؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 سا کھلائے، اور بعض علماء کہتے ہیں نصف سا، یعنی تقریباً 1.25 کلو جو ہے غلہ فقیروں اور مسکینوں کو دے دے۔ یا پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں تھی، تو انہوں نے کھانا تیار کیا اور 30 مسکین کو بلایا اور ایک ساتھ کھلا کر کے جو ہے اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دیا۔ تو یہ تمام فوائد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کو سمجھنے اور اللہ رب العالمین کی آیتوں میں غور و فکر و تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔